السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 30واں پارہ اپنے اختتام کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ پارے کے آغاز میں قیامت کے متعلق سوال کا تذکرہ ہے، اور پارے کے اختتام پہ جنوں اور انسانوں کا تذکرہ ان الفاظ سے ہوا: من الجنۃ والناس۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے۔ قیامت کے متعلقہ سوال کرنے والے بھی جن ہیں اور انسان ہیں، جبکہ روز قیامت جواب دہ بھی جن اور انسان ہوں گے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں روز قیامت کس مفصل انداز سے منظر کشی کی گئی ہے، اس ہولناکی سے بچنے کے لیے اس پارے میں ہماری کس انداز سے رہنمائی کی گئی ہے۔ تو قیامت کا منظر جو تقریری انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لفظ یوم اور اذا کے استعمال سے قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں پہ یوم لگایا اور کہیں پہ لفظ اذا استعمال فرمایا۔ لفظ یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس دن یہ ہوگا۔ سورہ نبع آیت نمبر 18، 19، 20 میں ارشاد ربانی ہے: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ جس دن کے سور پھونکا جائے گا، جس دن اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ سورہ نازعات کو دیکھیے تو اس میں لفظ یوم اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اور اس دن دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری۔ سورہ عبس کو دیکھیے، آیت نمبر 34 تا 37 میں اللہ رب العزت نے نفسا نفسی کا منظر پیش کیا۔ اس دن یفر المرء من اخی، یوم یفر المرء من اخی۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِي، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ ہر ایک کو اس دن ایسی فکر دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی بیگانے تو بیگانے، اس دن اپنے بھی بیگانے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ سورہ مطففین جب میں دیکھتا ہوں تو آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت لفظ یوم کو اس طرح لائے: یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
سورہ طارق آیت نمبر 9 تا 10 جب پڑھتے ہیں تو لفظ یوم نظر آتا ہے جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، تو نہ ہوگا اس کے پیچھے کچھ زور نہ مددگار۔ یوم تبلی السرائر، جو خفیہ باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، سورہ فجر آیت نمبر 23 تا 24 کو پڑھ لیجئے۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کچھ آگے کے لیے جمع کیا ہوتا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ سورہ زلزال جب پڑھتے ہیں تو قیامت کا منظر اللہ رب العزت اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ سورہ القاریہ آیت نمبر 4-5 کو جب دیکھتے ہیں تو جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ لفظ اذا استعمال فرما کر قیامت کے منظر کی کشی کا انداز اللہ رب العزت نے اس طرح دکھایا جب ایسا ہوگا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 تا 14، ہر آیت میں لفظ استعمال اذا استعمال فرمایا۔ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ عالمت نفس ما احضرت تک پڑھ لے، آپ کو لفظ اذا قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 1 تا 5 کو پڑھ لیجئے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 1 تا 4 کو پڑھ لیجئے۔ قیامت کا منظر اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ ان تمام آیات بینات کا چند لفظوں میں خلاصہ دے کر قیامت کی ہولناکی کا تصور کیجیے۔ کرنا میں پھونکا جائے گا، زمین کو ہلایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ آسماں کی نیلی چھت رہے گی، لوگوں کے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں گے، صرف زمین ہی اپنے راز نہیں اگلے گی بلکہ زندگی کا ایک ایک راز کھل کر آیا ہو جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ انسان یہ چاہے گا کہ کاش وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس ہولناکی سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قیامت کی ہولناک منظر سے اگر تم بچنا ہی جاتے ہو تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 40 تا 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، دنیا میں ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہوگا جنت، اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ نماز کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ الاعلی آیت نمبر 14 تا 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس نے فلاح پا لی، وہ بچ گیا اس خوف سے، اس وحشت سے، اس دہشت سے، اس ہولناک منظر سے، جس نے اللہ کا نام لیا اور نمازیں پڑھی۔
تزکیہ نفس کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ الشمس آیت نمبر 9 تا 10، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نیت کو خالص بناتے رہنا چاہیے، یہ چوتھا کام ہے۔ سورہ اللیل آیت نمبر 19 تا 20، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ رضا چاہنے کے لیے یہ روزے رکھتا رہا، رضا چاہنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا رہا، اپنے پروردگار بزرگ بلند کی رضا کے لیے یہ سارے کام کرتا رہا، یتیموں مسکینوں کے حقوق کی پاسداری کرتا رہا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جناب محمد رسول اللہ کو فرمایا کہ یتیم پہ سختی نہ کیا کر، سوال کرنے والے کو ڈانٹ ٹپٹ نہ کرنا، اور یہ اصول بنا دیا یتیموں مسکینوں کی حقوق کی پاسداری کرنے والا قیامت کی ہولناک منظر سے بچ جائے گا، اور جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ یہ چھٹا کام ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اجر غیر ممنون۔ سورہ عصر آیت نمبر 3 میں وہ خسارے سے بچ گیا جو ایمان لایا اور صالح عمل کیا اور حق بات کی تلقین کرتا رہا، وصیت اور نصیحت کرتا رہا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، علم نافع کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ العلق آیت نمبر 1 تا 5، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، انسان علم نافع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے، کوشش میں لگا رہے، اللہ کا تقرب تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، سجدہ کر اور رب کے قریب ہو جا، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ مان۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، شرک سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اور رب کی پناہ میں آنا چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں معوذتین جو پڑھ لیتا ہے تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا دنیا کو ترجیح دینے کا نقصان اور خوف خداوندی کا فائدہ۔ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا رکھا ہے۔ آپ نے سنا روز قیامت کن کن کے چہرے سیاہ و تاریک ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ضاحکۃ مستبشرہ، نیک لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور کفار کے سورہ عبس میں فرمایا چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی طرح اصحاب الاخدود کا واقعہ سورہ بروج میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے پیش کی۔ سورہ الاعلی اور سورہ الشمس سنت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ذکر کیا اسی پارے میں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھکنے والا بدعت کو اختیار کرتا رہا، بدعملی منچاہی زندگی گزارتا رہا، لیکن آخر کار اس کا انجام تصلی نارا حامیہ۔ سورہ الفجر میں انسان دنیا میں ذلیل کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کب ذلیل ہوتا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ دو آنکھوں زبان ہونٹوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے کیا؟ سورہ البلد کو دیکھیے الم نجعل لہ عینین، اے حضرت انسان، اے ابن آدم، کیا میں نے تجھے دو آنکھیں دیکھنے کے لیے نہیں؟
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن۔ اللہ رب العزت نے سورہ الضحیٰ میں ایک طالب علم کے لیے کیا کیا پیغام دیے کہ وہ اللہ کی جانب آئے، اللہ اس کو راضی کریں گے، اللہ اس کو کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یتیموں مسکین کو دھکا نہ دینا، سائل کو دھتکارنا نہیں، یہ پیغام دیے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں کر کے دکھا دیا کہ یہ وہ قرآن، یہ پاک کتاب ہے جس کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے، اور جس کا اہتمام آخری عشرے میں 20 روزے سے لے کر یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اور جس کو یہ مل جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی جو تقدیر ہے، اس کی جو زندگی کی گناہ ہیں وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اتنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پہلی قوموں کی اتنی بڑی عمریں تھیں لیکن یہ ایک رات پانے سے پہلی قوموں کے اجر کو پہنچ جاتا ہے۔ سائنس آج ایٹم اور نیوکلیس کی چکروں میں پڑی ہے، قرآن مجید نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ انسان اگر ذرہ برابر، ذرہ وہ ہوتا ہے جو شعاعیں سورج کی چل رہی ہوں اور شعاعوں میں ایک ذرات نظر آتے ہیں، اور ذرات سے بھی ایک چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ذرے میں بھی ایک خوردبین سے دیکھا جاتا ہے ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن مجید میں 1400 سال پہلے کر دیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا ذرہ برابر بھی کوئی کام کرے گا۔ غیبت اور چغلی کی مذمت سورہ ہمزہ میں بیان کی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور سورہ اللہب میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اصحاب فیل کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا منظر دکھا دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کی دلیل دے دی کہ دنیا میں وہ نمازی ہلاک ہو گیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، آخر پہ وہ وظائف دے دیے۔ اگر حضرت انسان ان وظائف کو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کو پناہ دے دیتے ہیں، یہ بچ جاتا ہے جنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، جادو اور ٹونے سے، اللہ رب العزت اس کو بچا لیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، ہم نے قرآن مجید کی آج تکمیل کیا، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل القرآن فی ربیع قلبی، اللہ قرآن مجید کو ہمارے قلب کے لیے روشن ذریعہ بنا، نور بنا، دلیل بنا، ہمارے لیے حجت بنا، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔